بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب میں اپنے آپ کو مردہ دیکھنا، خواب میں کسی اور کو مردہ دیکھنا، خواب میں اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھنا، خواب میں اپنا یا کسی کا جنازہ دیکھنا، خواب میں اپنے آپ کو اس طور پر دیکھنا کہ لوگ اس کو قبر میں رکھ کر مٹی ڈال کر چلے گئے، یا اسی کے متعلق تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ مرا ہے اور لوگ اس پر رو رہے ہیں اور اس کے اوپر آہوزاریاں کر رہے ہیں، یا اس کو باندھ کر کفن میں لپیٹا ہے یا جنازے میں رکھ کر اس کو قبر میں ڈالا ہے، تو یہ سب اس کے دین اور اس کے اعمال کے فساد کی دلیل ہے کہ اس کے دین میں بھی فساد ہے، یا آئے گا اس کے اعمال میں بھی فساد ہوگا۔ اگر دیکھے کہ پھر اس کو یعنی مر گیا اور لوگ اس کو قبر سے اٹھا کر یعنی قبر میں ڈالا اور پھر اس کو نکالا ہے، تو اول کے خلاف ہے، یعنی کہ دین خراب ہوگا، اعمال اس کے خراب ہوں گے، لیکن دوبارہ یہ اپنے اعمال کی اپنے دین کی اصلاح کر لے گا، راہ راست پر آ جائے گا۔ اگر دیکھے کہ لوگ اس کو قبر میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال کر چلے گئے ہیں اور اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کا دین اور اعمال ایسا خراب ہوگا یہ کبھی اصلاح نہیں کر پائے گا، ہمیشہ کے لیے بے دین اور اسی طرح یعنی مرتد ہو کر، مشرک ہو کر، کافر ہو کر مرے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اگر دیکھے مرا ہے اور جلدی جنازے پر رکھا ہے اور لوگوں نے اس کو اٹھا بھی لیا، جنازے کو، میت کو، اور بہت سے لوگ اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اس کی میت کو آگے لے جایا جا رہا ہے، اس بات کی تعبیر ہے شرف، بزرگی اور حکومت پائے گا، بہت زیادہ لوگوں پر اس کی حکومت آئے گی، اللہ رب العزت اس کو عزت اور مقام نصیب فرمائیں گے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ یہ انسان دوسرے لوگوں پر ظلم کرے گا، جس سے اس کی بزرگی اور نیکی ختم ہو جائے گی۔ اگر دیکھے کہ مردہ تھا، زندہ ہو گیا، مرا ہے اور پھر زندہ ہو گیا ہے، اس بات کی تعبیر ہے کوئی اس سے گناہ سرزد ہوگا، لیکن یہ پھر اس گناہ سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی عمر دراز ہوگی، اس کی عمر لمبی ہوگی، اس کو صحت ملے گی۔ اگر دیکھے کہ کسی نے اس کو کہا ہے کہ تو کبھی نہیں مرے گا، تو ہمیشہ زندہ رہے گا، ایسی کوئی غیبی آواز آئی یا کسی انسان سے سنا، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ آدمی جہاد کے اندر شہید ہوگا۔ چونکہ شہید زندہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کی موت نہیں ہوگی، بلکہ ایک زندگی ختم ہوگی، دوسری ہمیشہ کی جو حیات ہے وہ اس کی شروع ہو جائے گی۔ اگر دیکھے کہ وہ مرا ہے اور کسی نے اس پر گریہ وزاری نہیں کی، کوئی اس کے اوپر رویا نہیں اور اس کے جنازے کے پیچھے بھی کوئی نہیں گیا، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کا گھر ویران ہوگا، اور ایسا اس کا گھرانہ ویران ہوگا کہ کبھی پھر آباد نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ اپنے آپ کو مردوں میں دیکھتا ہے، اپنے آپ کو مردوں میں پایا ہے، اور اس کو خیال ہے کہ وہ دیر سے مردہ ہے، کہ وہ آدمی یعنی ان کے بعد مردہ ہوا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ جاہل لوگوں کے ساتھ، انجان اور ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا سفر ہوگا کہ جو لوگ علم سے غافل اور لوگ یعنی سمجھ بوجھ سے بالکل غافل ہوں گے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی چاہے معلوم کرے کہ اس کا حال اہل اصلاح کے نزدیک کیسا ہے، تو اگر مرد ہے خواب میں اس کی صلاحیت کی بشارت دے اور اس سے کشادہ روح ہو کر نیک باتیں کرے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا حال حق تعالیٰ کے نزدیک بہت نیک ہوگا، بہت ہی اچھا ہوگا۔ اگر دیکھے کہ مردے اس کے ساتھ ناخوش ہیں، پہلی تعبیر علامہ صاحب فرماتے ہیں، اگر مردے اس کے ساتھ خواب میں اچھی باتیں کرتے ہیں، اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر اس کے لیے اچھائی کی تعبیر ہے، یہ انسان نیک ہے، یہ انسان اچھا ہے، اس کا حال حق تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہوگا۔ اگر مردے اس سے ناخوش ہیں، ناراض ہیں، اس سے بات نہیں کرتے، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، تو پھر اس کا حال حق تعالیٰ کے نزدیک اچھا نہیں بلکہ برا ہوگا۔ حضرت علامہ ابن سیرین نے فرمایا، خواب میں ناگہانی موت کا دیکھنا مومن کے لیے راحت ہے، خوشی کی خبر ہے، اور کافر کے لیے، گناہگار کے لیے عذاب آنے کی تعبیر ہے۔ اگر ناگہانی موت نہیں ہے، ویسے اپنی موت دیکھی، بستر پر موت دیکھی، تو پھر یہ دین کے اندر فساد کی دلیل ہے۔ جس قدر یعنی اس کی جان یعنی سخت جس قدر روح نکلنا
یہ سخت دیکھے گا اسی قدر عذاب اور مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ اگر روح اس کی آسانی سے نکل گئی خواب میں اور یہ مر گیا، اس چیز کو دیکھتی ہے تو پھر اس کے اوپر عذاب آئے گا، تکلیف آئے گی، لیکن تھوڑی آئے گی۔ اگر دیکھے کہ وہ مرا ہے اور اس کو لوگوں نے غسل دیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے گناہوں سے، پہلی زندگی سے توبہ کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا۔ اگر دیکھے کہ اس کے جنازے کے پیچھے ایک گروہ ہوا کے اندر اڑ رہا ہے، چل رہا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس شہر کے اندر، اس ملک، اس بستی، اس گاؤں میں بڑا انسان، بڑا نامور آدمی وفات پا جائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دیکھے کہ انسان اپنے آپ کو کہ وہ مر گیا ہے اور لوگ اس کے جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں، اس بات کی تعبیر ہے کہ اپنی قدر کے مطابق ولایت، بزرگی اور مقام پائے گا۔ اگر مردہ جنازے پر بہت زیادہ بھاری ہو گیا ہے چارپائی کے اوپر، اس بات کی تعبیر ہے کہ لوگوں پر یہ انسان قہر و ستم، ظلم کرے گا۔ اگر دیکھے کہ جنازے پر، چارپائی پر یہ بہت ہلکا محسوس کیا جا رہا ہے، اس بات کی تعبیر ہے کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، ان کے کام آئے گا۔ اگر دیکھے کہ مردے کو ہاتھ پر رکھ کر لے گیا ہے کسی جگہ پر یا قبرستان میں یا اس کو عیدگاہ میں، جنازہ گاہ میں، اس بات کی تعبیر ہے حرام مال پائے گا۔ اگر دیکھے کہ زندہ ہے اور مر گیا ہے اور اس کو تخت پر سلایا گیا ہے اور اس تخت کو لوگوں نے ہاتھ پر اٹھایا ہوا ہے، دلیل ہے کہ یہ انسان بادشاہ کی خدمت کرے گا، اس علاقے کے کسی بڑے سردار کی خدمت کرے گا اور اس سے بہت زیادہ خیر و منفعت، مال اور بھلائی حاصل کرے گا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دیکھے کہ مردہ ایک بار مرا پھر زندہ ہو گیا، پھر دوسری بار مرا ہے اور مرنے پر لوگ آہستہ روتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں، اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کے اہل بیت میں سے، اس کے گھر والوں میں سے کسی کی شادی ہوگی اور خوشی کی خبر یہ دیکھے گا، خوشی کی خبر سنے گا۔ اگر دیکھے کہ اس کے مرنے پر عورت اور مرد شور شرابہ کر رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، گھر والے، خاندان والے، اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کے گھر والوں کو تکلیف پہنچے گی، غم اور اندوہ پہنچے گا۔ اگر کوئی عورت دیکھے کہ وہ مر گئی ہے اور اس کو غسل دیا ہے اور جنازے پر چارپائی کے اوپر رکھا ہے، اس بات کی تعبیر ہے کہ وہ عورت نیک بات کہے گی اور وہ اچھی باتیں کرے گی، دین کی باتیں کرے گی اور لوگوں کی اصلاح کرے گی۔ اور اگر دیکھے کہ اس کو دفن کیا گیا ہے اور اس کو مر گئی، جنازہ پڑھ کر دفنا دیا گیا ہے، تو پھر یہ تعبیر ہے کہ اس عورت کی اپنی جو زندگی ہے وہ اچھی نہیں ہوگی، یہ لوگوں کے ساتھ ظلم کی، زیادتی کی باتیں کرے گی، دین کی باتیں نہیں کرے گی اور اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ آخر میں ایک گزارش، جو حضرات اپنے بچوں کو، بچیوں کو آن لائن قرآن مجید، تفاسیر، احادیث پڑھانا چاہتے ہوں یا کوئی خواب کی تعبیر، وظیفہ یا مسائل پوچھنا چاہتے ہوں، کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔